بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی کیرلا اسٹوری کے بعد بالی ووڈ نے ایک بار پھر ایک نئی فلم بنائی ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس فلم کا نام ہے 72 حوریں، جس میں جنت کی حوروں کا اور جہاد کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو اور اسلام کو والا دکھایا گیا کہ دنیا والوں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ ہندوستان میں مسلسل اب مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا فلمیں چلتی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی اپنی حکومت بھی ان فلموں کو سپورٹ کر رہی ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ ان کی انتہا پسند تنظیمیں بھی ان فلموں کی پروموشن کر رہی ہیں، فلموں والے بھی ان سے پیسہ کما رہے ہیں۔ حالانکہ یہ فلمیں جو ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں، ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ان میں صرف مسلمانوں کی نفرت دکھائی گئی ہے۔ بہت سارے غیر مسلم لوگ جہاد کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا کسی اچھے کام کے لیے، اپنے حق کے لیے۔ حالانکہ اسلام تو خود کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس نئی پراپیگنڈا فلم میں انہوں نے مسلمانوں کا کیا مذاق اڑایا ہے اور اس میں پھر انہوں نے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں مل کے اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ہندوستان میں ہندو مسلم کے سوشل فیبرک کو توڑ کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والی فلموں کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، اور ایک کے بعد ایک ایسی پروپیگنڈا فلمیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کے اندر حقیقت اور اسلامک کانسیپٹ کو توڑ مروڑ کر جان بوجھ کر ہندوؤں اور غیر مسلموں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کو بڑھا کر اس سے پروفٹ کمایا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بی جے پی اور آر ایس ایس جیسی انتہا پسند جماعتیں ان فلمز کو باقاعدہ پروموٹ کر کے اپنی پولیٹیکل کمپینز کے اندر ان کو شامل کر رہی ہیں، جو یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ یہ ساری نفرت اوپر سے لے کر نیچے تک ہوتے ہوتے عوام کے اندر ایک پلان کے تحت ٹرانسفر کی جا رہی ہے، کیونکہ دا کشمیر فائلز ہو یا دی کیرلا اسٹوری جس کی ہم حال ہی میں بھی بات کر رہے تھے، اس کے بعد ایک نئی بالی ووڈ کی فلم بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک پالتو اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہندو ایکسٹریمسٹ کو پروڈیوسر اشوک پنڈتا نے تیار کیا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے 72 ہورز۔ اس کا ٹیزر بھی ریلیز کر دیا گیا اور اتنے بونڈے انداز کے اندر کہ آپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ جلدی جلدی میں یہ خود بھی اتنی بونگیاں مار بیٹھے ہیں کہ خود بھی اکیلے بیٹھ کر سوچ رہے ہوں گے۔ یہ تو ٹٹی ہے۔ اس فلم کو 7 جولائی کو ریلیز کرنے کا بتایا جا رہا ہے، جس سے پہلے اس کا ٹریلر بھی سامنے آئے گا، اور فلم کے ٹیزر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے کہ ایک شخص جو کہ مسلمان دہشت گرد ہے اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم نے جو جہاد کا راستہ چنا ہے وہ تمہیں سیدھا جنت کے اندر لے کر جائے گا، جہاں پر تمہیں 72 حوریں ملیں گی، وہی تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تم نے جو جہاد کا راستہ چنا ہے وہ راستہ تم لوگوں کو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا۔ اب یہاں پر 2 کانسیپٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایک ہے جہاد اور دوسرا جنت کی 70 حوریں یا 72۔ جہاد پر تو یہ لوگ پہلے ہی شروع سے غلط رنگ دے کر اپنی فلمز کے اندر اسے دہشت گردی سے جوڑ چکے ہیں، حالانکہ جہاد کسی بے گناہ شخص کو قتل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کو دبانے اور آپ کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے، یہ تب جا کر آپ پر فرض ہوتا ہے۔ ورنہ جہاد کے اور بہت سارے حصے ہیں، مثلاً قلم کے ذریعے اور اپنے نفس سے، جو کہ جہاد اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد ہے، جبکہ بالی ووڈ فلمز کے اندر اسے صرف بے گناہ لوگوں کے قتل اور دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں وہ واقعی میں گمراہ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ دہشت گرد ہیں جنہیں اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ اسلام میں ہے کہ جس بھی شخص نے کسی بے گناہ شخص کو قتل کیا یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گاڑی چلانا نہیں جانتا اور اس گاڑی کو جا کر روڈ پر اس کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے تو اس میں قصور ڈرائیور کا ہوگا یا پھر کار کا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص جہاد کا مطلب نہیں سمجھ پاتا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جا کر کوئی بھی کام کرتا ہے، تو کیا اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا اس میں اسلام کی تعلیمات کا قصور ہے یا پھر صرف اس شخص کا؟ جبکہ دوسرا کانسیپٹ ہے 72 حوروں کا۔ دیکھیں، اللہ نے انسان کو دنیا میں صبر کرنے کے بدلے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے، ہر حرام کام سے خود کو روکے، دنیا کی اٹریکٹ کرنے والی چیزوں کے فتنے سے خود کو بچائے گا، تو اسے جنت کا وعدہ کیا گیا اور وہاں پر ہمیشہ کی نعمت، جس چیز کی بھی وہ خواہش کرے گا اس کی فطرت کے مطابق پوری ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک انسان دنیا میں شراب سے خود کو بچاتا رہا تو اس کے لیے جنت کے اندر شراب اور دودھ کی نہریں ہوں گی، جو موسیقی سے بچا رہا اس کے لیے جنت کی موسیقی ہوگی، اور جو فحاشی سے بچا رہا اس کے لیے حوریں، انتہائی خوبصورت لڑکیوں کو ان کی بیوی بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت میں انسان جو کھانا چاہے گا وہی اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، اس کی خدمات کے لیے غلام ہوں گے، کم سے کم درجے کے جنتی کی زمین سے 10 گنا بڑی اپنی سلطنت ہوگی، اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ان کے لیے موجود ہوں گی۔
اب اتنی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اگر کوئی غیر مسلم صرف حوروں کو نکال کر کہے کہ ان کے لالچ کے اندر مسلمان دہشت گردی کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں تو یہ کتنی بڑی منافقت ہوگی۔ 72 حوروں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید کو مرنے کے بعد انعام کے طور پر 72 حوریں دی جائیں گی جنہیں اس سے پہلے نہ تو کسی جن نے چھوا اور نہ کسی انسان نے۔ یہ 72 حوریں ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہر شخص کو صرف 2 حوریں نکاح میں دی جائیں گی، مگر شہید کو 70 گنا بڑھا کر، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ کے اندر اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان تک کو پیش کر دیا اگر وہ واقعی حق پر تھا۔ یہ حوریں اتنی خوبصورت اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گی کہ ان کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو الگ الگ دیکھا جا سکے گا، اور اگر کوئی حور دنیا کے اندر آ جائے تو اس کی خوشبو اور نور سے زمین اور آسمان کور ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے پر قابو رکھے تو اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کو بلا کر اس کی مرضی اور اس کی پسند کی حور سے اس کا نکاح فرمائے گا، جبکہ اس شخص کی دنیا کی بیوی ان تمام حوروں کی سردار ہوگی، اور اگر وہ چاہے تو دنیا کے اپنے شوہر کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ بھی سکتی ہے، یہ اس کی مرضی ہوگی۔ جنت میں کیونکہ جسمانی اور تمام روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لہٰذا کوئی بھی حور یا بیوی کسی دوسری سے حسد یا نفرت اپنے دل میں نہیں رکھے گی۔ لیکن اگر جینڈر ایکویلٹی کے نام پر آج کے یورپ کی عورت یہ سوال کرے کہ اسے بھی ایکویلٹی کے نام پر 72 مرد چاہیے، تو یہ سوال ایک باحیا عورت تو کبھی نہیں کر سکتی۔ ایون کہ جینڈر ایکویلٹی تو دنیا کے اندر بھی عورتوں کو قدرتی طور پر نہیں ملی، کیونکہ مرد جسمانی طور پر مضبوط رہتے ہوئے ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ جنت کی عورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ باحیا ہوں گی، تو اگر کوئی عورت یہ سوال کرے کہ اسے بھی جنت کے اندر 72 مرد چاہیے تو وہ تو باحیا ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا وہ جنت کے اندر تو جا ہی نہیں سکتی۔ تو جو عورت جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتی تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جنت کے اندر اس کو کیا ملے گا یا کیا نہیں ملے گا؟ اس کا یہ سوال کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی بڑھ کر جنت کے اندر بہت کچھ ملے گا، جس کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایسی نعمتیں عطا کرے گا جس کا نہ کبھی انہوں نے تصور کیا اور نہ کبھی ان کی آنکھوں نے دیکھا، لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، جنت میں جا کر ہی پتا چلے گا۔ خیر، اس فلم کے اندر اسی 72 حوروں کے کانسیپٹ کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ مسلمان ان حوروں کے چکر کے اندر برین واش ہو کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ ٹیزر میں اسامہ بن لادن، اجمل قصاب، مسعود اظہر اور حافظ سعید وغیرہ کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اسی چیز سے اپنے مجاہدین کا برین واش کیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ سب دکھانے کا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اسلام سے بدزن ہو جائیں، کیونکہ وہ خود تو اسلام کے بارے میں بالکل کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کے دماغ کے اندر اسلام کا جو بھی کانسیپٹ یہ لوگ بٹھائیں گے وہ اسی کو بنا پڑھے سچ مان لیں گے۔ لہٰذا ان کے دماغ میں خود سے اسلام کے خلاف ایسے نفرت انگیز کانسیپٹ بٹھا دو کہ وہ اسلام سے بدزن ہو جائیں اور جہالت کی موت مر جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم کے ٹاپک کو لے کر انڈین نیوز چینل اس پر باقاعدہ ایک پرائم ٹائم ڈیبیٹ بھی کروا رہے ہیں کہ بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہی شاید یہی ہے۔ ان کے ملک کے اندر مہنگائی، کرپشن اور ہنگاموں کو چھوڑ کر سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے۔ اب یہ لوگ بڑے سیانے ہیں، یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام سے ان کی ٹی آر پی بڑھے گی، اور ٹی آر پی بڑھنے کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ دوسرا، اس فلم کی سستے کے اندر پروموشن ہوگی، اور تیسرا، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا۔ یہ صاف صاف اسلام کی تعلیمات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ملک کے مسائل اتنے ہیں کہ لوگوں کی حالت غربت سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، پر نہیں، بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، بس دن رات ہندو مسلم۔ اس فلم ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کیا ہوگا کہ اگر مسلمان کو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد کسی حور کا وجود تھا ہی نہیں، بلکہ یہ ایک بری موت مرا جیسے ایک دہشت گرد کی ہوتی ہے۔ یہ شخص اتنے یقین سے کہہ رہا ہے کہ جیسے خود جنت سے ہو کر دنیا کے اندر واپس آیا اور دنیا کے لوگوں کو کنفرم کر رہا ہو۔ ویسے بھی مسلمانوں کو جنت کے اندر جو کچھ بھی ملے، انہیں کس بات کی فکر ہے؟ جس جگہ کے وجود کو یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پر جانا بھی نہیں، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہی کیوں ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ بندہ اتنا کریٹیو ہے کہ فلم کا پوسٹر تک کاپی کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ہالی ووڈ کی فلم ہوم لینڈ سے لے کر بس اے آئی کو کہا کہ اسے تھوڑا سا ایڈٹ کر دو، اور جلد بازی اتنی تھی کہ سپتمبر 11 اور 26/11 دونوں کو ایک سال کے اندر یعنی 2011 کے اندر دکھا دیا۔ دیکھیں، ہندوستان میں اس وقت ایک ایسی انتہا پسند دہشت گرد طبیعت کی پولیٹیکل پارٹیوں کی حکومت ہے جس کے منسٹر تک ہندو پنڈت ہیں۔ وہ ہندوستان میں مسلمانوں پر پریشر بنا کر ہندوؤں کی کنورژن کو روکنا چاہتے ہیں اور اسلام کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہٹلر کے نقشے قدم پر ہیں کہ ظلم اور پروپیگنڈا سے سچائی کو روک لیں، پر یہ ظلم ایک دیوار کی طرح ہے اور سچ ہے پانی کی طرح،
جیسے ہی یہ دیوار تھوڑا سا راستہ دے گی تو یہ پانی یا سچائی خود اپنا راستہ بنا کر دنیا کے سامنے آئے گی۔ پوری ویسٹرن دنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، مسلمانوں پر ظلم ہوا، انہیں تباہ کیا گیا، انہیں ذلیل کیا گیا، مگر آج بھی پورے مغرب کے اندر اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اور یہی ہے سچائی کی طاقت۔ آپ کسی شخص کو مار تو سکتے ہیں، اس کے نظریے کو، اس کی سچائی کو ختم نہیں کر سکتے، اور یہ نظریہ وہ اپنی اگلی نسل کو دے کر جاتا ہے، لیکن اگر ہمت ہے تو آپ لاجیکل اور فیکٹس کی بنیاد پر ایک بڑے پلیٹ فارم پر اسلام کو غلط ثابت کرو، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ خود ہی اسلام سے بدزن ہو جائیں گے، آپ کو اس طرح کی پروپیگنڈا فلمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہی تو سچائی کی طاقت ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے محمد، آپ کے دشمن جو بھی سازشیں کر لیں، آپ کا دشمن ہمیشہ ہی بے نشان رہے گا۔ اس کا ظلم و مکر نہ تو پہلے ہمیشہ قائم رہا ہے، اور نہ ہی آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ کبھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ تھی فلم 72 حوریں جو بالی ووڈ نے بنائی ہے۔ بالی ووڈ مسلسل ایسی فلمیں بناتا جا رہا ہے اسلام کے خلاف۔ اس میں انہوں نے جہاد کو اور حوروں کو غلط اور جھوٹا قرار دیا ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ اسلام کے خلاف اس لیے بھی فلمیں بناتے جا رہے ہیں۔ ایک تو ان سے یہ پیسہ کما رہے ہیں، اور ان کی پروموشن جو ہے وہ سستے میں اور مفت میں ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ دنیا والوں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ اسلام بہت تیزی سے ہندوستان میں اور دنیا میں کیوں پھیلتا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے ایسی فلمیں اور یہ کام کر رہے ہیں تاکہ اسلام نہ پھیلے، ہمارے ہندوستان میں بھی اسلام نہ۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور حق پر ہے، اور سچائی اور حق کو کبھی کوئی چھپا نہیں سکتا، کبھی کوئی روک نہیں سکتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔